بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی وقت ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کمرے گر گئے اور فارس کا آتش قدح جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں اپنے وزراء اور مشیران اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اسی دربار ہی میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش قدح بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبدان نے کھڑے ہو کر کہا، ناظرین، موبدان آگ کی پوجا کرنے والوں کے بڑے عالم کو موبدان کہتے ہیں۔ تو ادھر سے موبدان نے کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے ہیں۔ کسریٰ نے موبدان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ موبدان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منظر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ ناظرین، نعمان بن المنظر نے ایک جہاندیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم اس کا علم رکھتے ہو؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتلا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کر دوں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیے۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں ستی سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں ستی کے پاس پہنچا تو اس کے ماموں ستی اس وقت قریب المرگ کی حالت میں تھے مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ ستی نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح، تیرا اونٹ پر سوار ہو کر ستی کے پاس پہنچنا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے، تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش قدح کے بجھ جانے اور موبدان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام علاقے میں پھیل گئے ہیں۔ تو اے عبد المسیح، خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سماوا رواں ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو ستی کے لیے شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگریوں کے بادشاہت کریں گے۔ جو شے آنے والی ہے وہ گویا آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی ستی مر گیا۔ عبد المسیح واپس کسریٰ کے دربار میں آیا اور یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں سے گزر کر آنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، لیکن ناظرین، زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئی اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک ختم ہوئی۔ حافظ ابن سید الناس رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب ایوان العصر میں اپنی طویل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور یہی روایت تاریخ ابن جریر طبری میں بھی اسی سند کے ساتھ مذکور ہے، اور ابن سکن نے بھی اسی روایت کو اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے بھی اسی حدیث کو اسی سند کے ساتھ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔